السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں اور ترقیاں دے۔ دیکھیں میں نے آج جو ہے وہ کوفتے بنائے ہیں۔ میں نے کہا بڑی عید آنے والی ہے تو کوفتوں کی ریسیپی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی وہ لوگ لڑکیاں جن کو ابھی تک کوفتے بنانے نہیں آتے ان کے لیے میں نے یہ خاص ریسیپی ڈالی ہے۔ بہت ہی مزیدار آسان سی ترکیب ہے۔ میں جس طرح اپنے سٹائل میں بناتی ہوں میں نے بالکل وہ میتھڈ آپ کے لیے بھی ڈالا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ کوفتے بنتے ہیں۔ چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے لیا ہے آدھا کلو قیمہ، آدھا کلو قیمہ لیا ہے میں نے اس کے لیے، اور یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے، بیسن ہے، اور یہ ہری مرچیں اور دھنیا ہے کٹا ہوا دھلا ہوا ہے یہ، اور ٹماٹر ہیں، 2 درمیانے سائز کے پیاز ہیں، سرخ مرچ، نمک، ہلدی، اور یہ ہے گرم مسالہ اور خشک دھنیا۔ اچھا جی، ان ساری چیزوں کو اب ہم باری باری جو ہے وہ مینیج کریں گے۔ پہلے کچھ دیر ہم مسالہ بنائیں گے اور ساتھ کوفتے الگ سے میرینیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں یہ میں نے آئل رکھ دیا چولہے پہ کیونکہ مجھے کوفتوں میں ڈالنے کے لیے پیاز براؤن کرنا ہے، تو میں پہلے پیاز کو براؤن کر لیتی ہوں۔ پیاز جو ہے وہ اچھا سا براؤن ہو گیا ہے، یہ دیکھیں میں نے باہر نکال لی، اس میں سے تھوڑا سا میں نے الگ کر لی جو میں نے کوفتوں میں ڈالنا ہے، اور باقی جو ہے میں اس کو مسالے میں ڈالوں گی۔ اب مسالہ بنانے کے لیے میں کیا کروں گی کہ میں نے اس پیاز اور ٹماٹر ان دونوں کو چاپر میں یا گرائنڈر میں آپ کسی بھی چیز میں ڈال کے اچھا سا پیس لیں، تو اس طرح مسالہ بھی بہت اچھا بنے گا، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو مکس کر کے ہم پہلے کوفتے بنا لیں گے۔ چلیں پھر پہلے مسالہ پیس لیتے ہیں۔ ایک میں نے چاپر لے لیا ہے، اس میں ڈالوں گی پیاز جو میں نے گولڈن براؤن کر کے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ میں نے ٹماٹر جو کاٹ کے رکھے ہیں وہ بھی ڈال دوں گی۔ اس کو ہم اچھا سا چلائیں گے، باریک ہو جائے گا تو ہم برتن میں نکال لیں گے۔ سارا میں نے باریک سا مکسچر جو ہے وہ اس برتن میں نکال لیا۔ اب ہم چاپر کو واش کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کوفتوں کا مسالہ پیس لیتے ہیں۔ قیمے میں ساری چیزیں پہلے مکس کروں گی۔ یہ 1 چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جنجر گارلک پیسٹ، اور آدھا سا اور ڈال دیا۔ ساتھ یہ بیسن ہے 2 چمچ، یہ میں نے خشک جو ہے وہ بھون کے رکھا ہوا تھا، اس کو میں نے ڈال دیا۔ پھر پیاز ہے جو کہ گولڈن کر کے رکھا تھا، کچا پیاز جو ہے وہ اس میں نہیں ڈلتا، کچا پیاز ہمیشہ کچے قیمے کے کباب یا چپلی کباب وغیرہ ہوں تو اس میں ڈلتا ہے۔ اچھا یہ جو سبز دھنیا اور سبز مرچیں کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں یہ دھلی ہوئی ہیں صاف ستھری، تو یہ بھی میں نے ڈال دی ہیں، تھوڑی سی میں نے رکھ لی ہیں اوپر سے ڈالنے کے لیے پکے ہوئے سالن میں۔ یہ جتنے مسالے خشک میں نے رکھے ہوئے تھے، مرچیں، نمک، ہلدی، دھنیا اور گرم مسالہ، یہ تقریباً سب آدھی آدھی چمچ ہیں کیونکہ ہمیں ابھی سالن کے مسالے میں بھی ڈالنی ہے، تو پھر ہم اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے۔ اور ہری مرچ بھی ڈلی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سب مسالے آدھی آدھی چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں، اور ساتھ یہ دہی بھی ڈال دیا، 2 چمچ دہی تھا یہ۔ وہ مسالہ ہمارا مکس ہو گیا، تو اب ہم ادھر گریوی بنا لیتے ہیں۔ اب اس میں نے 2 سے 2.5 چمچ بھر کے لہسن ادرک ڈالا ہے۔ تیل ہلکا ہلکا ہمارا گرم ہو رہا تھا، تو ہم لہسن ادرک کو پہلے کر لیں گے کیونکہ پیاز اور ٹماٹر تو ہمارا ویسے ہی جو ہے وہ پیاز بھنا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں جو ہے وہ اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے پھر اگر اس کے اندر ہم لہسن ادرک ڈالیں تو پھر اسمیل کچی رہے گی، اس وجہ سے میں نے لہسن ادرک کو پہلے آئل میں فرائی کر لیا۔ تھوڑی دیر یہ لہسن ادرک فرائی ہوگا، ہلکا گولڈن سا ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کے اندر وہ پسا ہوا مسالہ ڈال دیں گے۔ ابھی دیکھیں میں نے یہ پسا ہوا مسالہ اس کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح مسالہ بہت اچھا اور باریک سا بنے گا۔ اس برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالا، وہ بھی اس کے اندر میں نے شامل کر دیا کیونکہ کافی مسالہ اس کے اندر لگا ہوا تھا، تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اس طرح۔ اچھا تھوڑی دیر یہ کافی پکتا رہے تو پھر ہم اس کے اندر خشک مسالے ڈالیں گے۔ ادھر جو ہے وہ چاپر کو میں نے صاف کر لیا ہے، اب اس کے اندر میں قیمے کو تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی اور پیس لوں گی۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر انڈا بھی ڈال سکتی ہیں، میں کبھی انڈا ڈالتی ہوں اور کبھی نہیں ڈالتی، اس وجہ سے یہ آپشنل ہے۔ انڈے کے بغیر بھی کوفتے بہت ہی زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ اچھا سا ہم نے اسے 2-3 بار چلایا ہے، تو یہ دیکھیں کتنا اچھا باریک سا ہو گیا۔ اس کو ہاتھ میں چیک کریں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ریشہ سا نہیں رہے گا، یہ اچھا سا باریک ہو گیا، تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سارا باریک کر لیں گے۔
مسالہ ہمارا ہلکا ہلکا گھی چھوڑ رہا ہے، تو اب اس کے اندر ہم خشک مسالے ڈالتے ہیں، جو کہ میں نے رکھے مرچ، آدھی چمچ مرچ ہے، نمک ہے، ہلدی ہے اور یہ خشک دھنیا ہے۔ یہ سارے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور یہی میں نے سارے اس قیمے کے اندر بھی ڈالے، اس میں ساتھ گرم مسالہ مزید بیچ میں ایڈ کیا۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ آرام سے اپنا بالکل ہلکی آگ پہ پکتا رہے، اور ہم اپنے کوفتے تیار کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اچھا سا مسالہ جو مکس ہو گیا، میں نے اس کو صحیح سارا آپس میں مکس کر کے اور ٹھیک کر کے رکھ لیا۔ ہاتھوں کو آپ پانی لگا لیں یا آئل لگا لیں، آپ کی مرضی ہے، میں نے ہلکا سا آئل لگایا ہے، تو اس طرح کوفتے اچھے جو ہیں وہ کریک نہیں ہوں گے اور صحیح گول سے بنیں گے۔ اپنی مرضی کی آپ چھوٹا بڑا جیسی بھی شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا سا ذرا ہاتھوں میں دبا دبا کے بنائیں گے تو پھر یہ پکتے ہوئے کھلیں گے نہیں۔ گول ہو گئے ہیں صحیح، دیکھیں اچھے سے، اسی طرح باری باری جو ہم سارے بنا لیں گے۔ یہ 2 سے 3 میں نے آپ کو اچھی طرح بنا کے دکھائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح جو ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے بنانے ہیں۔ سارے یہ دیکھیں میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں۔ مسالہ بھی جو ہے وہ صحیح ہمارا ہلکا ہلکی آگ پہ بھون رہا ہے۔ تو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ سارے کوفتے ایسے ہی ڈال دوں گی کچے، فرائی بالکل نہیں کیے، اور نہ میں کبھی فرائی کرتی ہوں، اسی طرح بس مسالے کے اندر ڈال دیتی ہوں، اور یہ بہت ہی مزیدار پکتے ہیں۔ ابھی ہلکی آگ پہ پکتے رہیں گے، ان میں بس کچھ زیادہ نہیں ڈالنا پانی وانی، ابھی اسی طرح مسالہ بھی جو ہے اور کوفتے آپس میں بھونتے بھی رہیں گے، اور ساتھ کوفتوں کا جو گوشت ہے وہ بھی گلتا رہے گا۔ ادھر میں نے 2 درمیانے سائز کے آلو اور ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا اور مرچیں بھی کاٹ کے رکھ لی ہیں۔ یہ دیکھیں کوفتوں نے پانی خود ہی چھوڑا ہوا ہے اور اسی میں وہ پک رہے ہیں، ان کو ہلانا شنا نہیں ہے زیادہ۔ اب آدھے کوفتے پک چکے ہیں تو پھر میں اس کے اندر ساتھ ہی یہ سائڈوں پہ آلو ڈال دیتی ہوں، آلو بھی ساتھ ہی مسالے میں پکیں گے اور تھوڑے تھوڑے گل بھی جائیں گے، باقی جو ہم تھوڑا سی گریوی کے لیے پانی ڈالیں گے تو اس میں گل جائیں گے۔ آلو ڈال کے میں نے ڈھکن دے دیا تھا۔ اب چیک ان کو ذرا تھوڑی دیر ہلاتے ہیں اور آلوؤں کو چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے، کتنے گلے ہیں۔ دیکھیں آلو میں نے کاٹ کے دیکھے ہیں چھری سے، ابھی یہ آدھے گلے ہیں اور آدھے نہیں گلے، تو اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے۔ اچھا سا میں نے اس کو ہلا دیا، کافی گھی چھوڑا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ مسالہ اچھا سا بھن گیا اور کوفتے بھی۔ تو اب جتنا بھی ضرورت ہے آپ اس کے حساب سے گریوی بنا سکتے ہیں، میں تو پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈالتی ہوں تاکہ اچھا سا بن جائے۔ امید ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔